توحید کے موضوع پر بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سب سے زیادہ جس چیز کا درس دیا ہے اور جو سبق سکھلایا ہے وہ توحید ہے، اور پوری کائنات کے انسانوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر توحید کو مضبوطی کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اگر دل کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ذات ہے، کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو کتاب دی ہے قرآن پاک، یہ قرآن انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان سے باتیں کرتے ہیں مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے انسان کو توحید کا سبق سکھلایا ہے اور ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فاستمعوا له، بس اس کو غور سے سنو، پوری توجہ دو، پوری عقل اس پر استعمال کرو، پورے غور کے ساتھ سنو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، کسی غیر کو پکارتے ہیں، غیر کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں، غیر کے سامنے اپنی مشکلیں رکھتے ہیں، غیر کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، غیر سے مانگتے ہیں، غیر کے در پر جا کر جھکتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ فرمایا وہ جن کو جا کر پکارتے ہیں ان کی اوقات یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، کہ ان کے اوقات تو یہ ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن، ایک مکھی۔ جب ان کے اوقات یہ ہے کہ سارے جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو وہ تمہاری مشکلات کیسے آسان کر سکتے ہیں؟ تمہارے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تمہیں اولاد کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ تمہاری دعائیں کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تمہاری دعائیں کیسے سن سکتے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، اور فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کی اوقات تو یہ ہے، ان کی اوقات تو یہ ہے، اور ان کا ضعف تو یہ ہے، ان کے اندر کمزوری تو یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس ایک مکھی سے وہ اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس لا سکیں۔ یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں۔
تو جب ایک مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے تو تمہاری دعائیں کیسے سن سکتے ہیں؟ تمہاری مشکلات کیسے آسان کر سکتے ہیں؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں۔ جب دونوں کی ایک ہی حالت ہے، جب دونوں کا ایک ہی جیسا ضعف ہے، تو وہ ایک دوسرے کی دعائیں کیسے سن سکتے ہیں اور مشکلات کیسے دور کر سکتے ہیں؟ آج ہم جن مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے غیر کو چھوڑ دیں، دل و دماغ کے اندر توحید کا سبق بٹھا لیں، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ضرور کر دیتے ہیں، اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس توحید کے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کریں اور اپنے روح کے اندر اس کو جگہ دیں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دیں، اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو پورے قرآن کے اندر مثال دے دے کر اپنی توحید کا سبق دیا ہے، توحید کا درس دیا ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ان کے اوقات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔